اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہم اردو اور فارسی کی نعتیہ شاعری کی روایت کا ایک انتخاب کر کے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کا آغاز تو ہم نے رومی کی ایک نعت سے کیا جس پر گفتگو کئی نشستوں تک چلتی رہی۔ تو اب دوسری نعت جو ہے وہ مولانا جامی کی ہے، یہ سلام ہے۔ تو اس سلام کے بارے میں مجھے تحقیق نہیں ہے، لیکن مشہور بات یہ ہے کہ یہ مواج شریف پر پہنچ کر موضوع کیا تھا، مطلب فی البدی عرض کیا تھا، پھر اس کو کاغذ پہ اتارا گیا۔ تو یہ سلاموں میں سے بہت اچھا سلام ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں شاعری کی دو قسمیں ہیں، ایک نعت ہے اور ایک سلام ہے۔ تو ان کا جو پورا ژانرا ہے وہ نعت کہہ دیا جاتا ہے، لیکن سلام ایک الگ صنف کے طور پر۔ تو پہلے تھوڑا سا جامی کا تعارف کرواتا ہوں اور تھوڑا سا سلام کا ایک صنفی امتیاز عرض کرتا ہوں کہ مولانا جامی عبد الرحمن جامی یہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک صاحب اجازت بزرگ تھے جو خود شیخ نہیں بنے، مطلب مرید نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت خواجہ عبید اللہ اعرار رحمۃ اللہ علیہ سے صاحب خرقہ و اجازت تھے۔ ان کی یعنی کہ اردو، فارسی، عربی شاعری کی روایت میں ان جیسے صاحب علم اور جامع العلوم لوگ کم ہوئے ہیں، مطلب یہ شاعروں میں جو عالم ترین لوگ ہیں، جن کا علم مضبوط بھی ہے اور جامعیت رکھنے والا بھی ہے، یہ ان چند بہت ہی چند لوگوں میں سے ایک ہیں۔ اس کے علاوہ کہ یہ عرفان اور متداول دینی علوم میں انتہائی درجے کی مہارت اور رسوخ رکھتے تھے، اس کے علاوہ ان کی زباں دانی بھی ضرب المثل تھی اور ہے۔ زباں دانی کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا امتیاز یہ ہے کہ یہ 3 زبانوں میں شاعری کر گئے ہیں۔ فارسی میں تو ان کی جو زیادہ شاعری ہے فارسی میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ترکی میں بھی شعر کہے اور عربی میں بھی شاعری کی، اور ان کے زمانے ہی میں یہ فقرہ مشہور تھا کہ عبد الرحمن جامی عربی عربوں سے زیادہ جانتے ہیں اور ترکی ترکوں سے زیادہ جانتے ہیں، بلکہ ان کی شرح جامی وغیرہ مدارس میں پڑھائی جاتی رہی ہے، لسانیات کے مباحث وغیرہ میں۔ تو اور بعد کے عرب نقادوں نے بھی یہ لکھا ان کی عربی شاعری پر کہ یہ کسی طرح یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ نیٹو عرب نہیں تھے، اور انہیں عرب میں رہنے کا موقع بھی بہت تھوڑا ملا، مطلب کوئی عرب میں رہے بھی نہیں، عربی اسپیکنگ علاقوں میں۔ تو غرض بہت جامع الکمالات شخصیت تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ نقشبندیہ میں تو ان کا تاریخ کا تعلق تھا، ان کا جو فکری اور عرفانی رشتہ تھا وہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی سے تھا۔ یہ ابن عربی کی روایت کے مستند ترین ترجمانوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی جو نقد النصوص ہے
وہ فصوص کی شرحوں میں ایک بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور اس سے فصوص پر سب سے اچھا مقدمہ جس نے لکھا داؤد قیصری نے، اس نے جامی پر اپنی بنیاد رکھی ہے، یعنی جامی کو ری آرگنائز کر دیا ہے ان 12 نکات میں۔ تو غرض بہت باکمال، بہت معروف، اپنے زمانے ہی میں بہت مقبول آدمی تھے۔ تو چوتھا یہ کہ یہ رومی کے بھی عاشق تھے، ابن عربی کے تو یہ عرفانی ترجمان اور شارح تھے، رومی کی بھی انہوں نے شروع کے 8 یا 18 شعروں کی شرح لکھی ہے، منظوم۔ تو اس میں گویا پوری مثنوی کو بند کر دیا ہے۔ وہ شرح اس طرح لکھی ہے کہ مثنوی کا معنوی، عرفانی، اخلاقی سارا پھیلاؤ ان شعروں میں سمٹ آیا ہے، اور جو باذوق شخص جامی کی اس منظوم شرح کو، جو شروع کے 8 یا 18 شعروں کی ہے، اس سے اگر گزر جائے تو وہ جب مثنوی کھولے گا تو اسے وہ مانوس محسوس ہوگی، اور مثنوی کا ہر مضمون، ہر مطلب عارفانہ جہت جامی کو پڑھنے کے نتیجے میں لگے گا کہ اس کو تو جامی نے مجھے چکھا دیا تھا۔ تو یوں کہہ لیں کہ جامی نے مثنوی کے اجمال حقیقی کو کیچ کر لیا تھا۔ تو تفصیلات اعتباری ہوتی ہیں، کسی بیان کا ایک اجمال حقیقی ہوتا ہے، ایک مغز معنی ہوتا ہے، ایک اس کا جو ہے وہ راس المعارف ہوتا ہے، اور ایک اس کا مزاج معرفت ہوتا ہے۔ اس کو اگر وہی اس کا اجمال ہوتا ہے جو اکثر لفظوں میں نہیں آتا، لفظ تو تفصیل دینے کے لیے ہے نا، لفظ اجمال سے مناسبت نہیں رکھتے، تو وہ جو ان سیڈ اجمال ہے، وہ اگر ہم کسی بڑی کتاب کا نہیں سمجھیں گے تو اس کتاب کے الفاظ کا علم ہمیں اس کے سبسٹنس آف میننگ تک نہیں پہنچا سکتا۔ تو مثنوی مولانا روم کے لیے جامی کی یہ حیثیت ہے، اور خود فصوص کے لیے جو ان کی نقد النصوص ہے، فصوص میں ان کی 2 چیزیں ہیں، تو جو ان کی نقد النصوص ہے وہ چھوٹا سا رسالہ ہے، وہ کوئی بہت ضخیم تصنیف نہیں ہے، چھوٹا سا، جیسے سمجھیں کہ آج کل کا لکھا ہوا کوئی مقالہ۔ تو نقد النصوص میں پوری فصوص جو ہے وہ اپنے خرمن کے ساتھ جمع ہے، بعد میں لوگوں نے شجر شماری کی ہے، اس کے بیج جامی نے اکٹھے کر دیا۔ تو یہ بڑا کمال ہے، بہت بڑا ذہن، بہت قادر الکلام۔ یعنی بڑے آدمیوں کا ایک وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ ادراک میں بھی کامل ہوتے ہیں اور اظہار میں بھی کامل ہوتے ہیں۔ تو اس تعریف پر بہت بڑے بڑے علماء پورے نہیں اترتے۔ تو جامی ان لوگوں میں سے ہیں جو ادراک میں بھی کامل اور اظہار میں بھی پرفیکٹ۔ تو اب دیکھیے اس میں ان کے، اور ہاں ایک 5ویں چیز ان کے بارے میں ہے جو ان کے لیے تھیم سیٹر جیسی ہے۔ ایک تھیم سیٹر ہوتا ہے نا کہ معانی کے سورس اور مزاج کو بتا دیتا ہے کہ میرے کلام کے ایک معنی ہیں، وہ معنی دوسرے کلاموں میں بھی موجود ہو سکتے ہیں، لیکن میرے کلام کے معنی میں ایک مزاج معنویت پایا جائے گا، اور ایک اس میں ایک ایسی جہت پائی جائے گی جو میرے معانی کو ایک عنوان حاصل کر لینے کے لائق بنا دے گی۔ یعنی آپ میرے معانی کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔
تو جامی جو ہیں وہ ذہن کی بہترین فلسفیانہ استعداد کو اپنے تمام عاشقانہ اور عارفانہ مضامین میں کھپاتے ہیں۔ یہ جامی کا وہ خاص وصف ہے جسے نظر انداز کر کے انہیں اچھی طرح سمجھا نہیں جا سکتا۔ مطلب یہ صوفیانہ معارف بیان کریں گے تو اس میں بھی بہترین فلسفیانہ استعداد استعمال کریں گے، اور اسی طرح یہ عاشقانہ احوال کو بیان کریں گے تو ان احوال کو کنٹین کروائیں گے ایسے الفاظ سے جن لفظوں کا انداز معنویت فلسفیانہ ہے یا جو فلسفے کی اصطلاحات ہیں۔ یہ بہت بڑا کمال ہے جامعہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ سلام پہ ایک دو چار فقرے عرض کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا عمل اللہ کی شمولیت کے بغیر ناقص ہے۔ سلام کہتے ہیں کسی کے لیے سلامتی کی دعا کرنا یا کسی کے لیے سلامتی کی خواہش کا خوبصورت اور مؤدب اظہار کر دینا، یہی سلام ہے۔ تو اب ایک ایسی ہستی جس کے فضائل میں اضافہ نہیں ہو سکتا، جس سے رذائل کو نسبت نہیں دی جا سکتی، دنیا اور آخرت مل کر بھی مرتبہ وجودی میں اس سے کمتر ہوں، یعنی جو ہمارے لیے اجر عظیم ہے وہ اس کے لیے اس کی ذات سے کمتر ہے، یعنی جنت اپنے تمام مشمولات سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمتر ہے۔ تو جنت کمتر ہے تو باقی چیزوں کو قیاس کر سکتے ہیں۔ تو سلامتی کہتے ہیں کہ بہتر حالات اور بہتر احوال اور بہتر انجام کی دعا۔ سلامتی ایک ایسا حال ہے نا جو از روئے حال بھی مجھے ان پیس رکھے، جو میرے حالات کو بھی میری خواہشوں کے مطابق رکھے، اور جو میرے انجام کو بھی اچھا رکھے، بس سلامتی یہ ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا تصور سلامتی درکار ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم تصور سلامتی اپنی اپنی اوقات کے مطابق ادھوری حالتوں میں عکس کرتے ہیں، تو ہم ادھوری سلامتی کو اس کے ماخذ تک بھیجنے کی جسارت کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب وہ کون سی تکلیف یا نقص ہے؟ سلامتی کہتے ہیں ازالہ تکلیف کو یا رفع نقائص کو، یہی سلامتی ہے نا۔ سالم وہ جو خیریت سے ہو اور دوسرا وہ جو پورا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ ہم جتنا بھی ہمارا وہم و گمان ہے وہ اس سے بھی آگے کی سلامتی رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کو شریک کیا جاتا ہے کہ یا اللہ آپ نے سلامتی کے سبسٹنس اور جوہر سے جس ذات گرامی کو خلق فرمایا ہے، تو آپ ہی کی طرف سے ان پہ سلامتی پہنچے تو اس کے کوئی معنی ہوں گے، ہم لوگوں کی طرف سے بھیجی گئی سلامتی کا کیا مطلب؟ تو اس واسطے سلام میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام آئے گا، چاہے اللہ کے لفظ میں اللہ کا حوالہ نہ ہو، لیکن وہ ہمیشہ اللہ کی طرف دعا کے انداز میں ہوگا کہ یا اللہ وہ سلامتی جس پر آپ نے اپنے رسول مسلم کو خلق فرمایا ہے، اس سلامتی کو جاری رکھیے، کیونکہ یہ دعا ہم آپ سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم خود سلامتی پا جائیں۔ سلام علیک اے نبی مکرم،
سلام علیک نبی مکرم، مکرم طرز آدم و نسل آدم. اس کی بحر بھی بہت لیریکل ہے، بہت عاجزانہ ہے اور بہت نشاتیہ ہے. تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے تعلق پر مبنی کوئی بھی دعا جو ہے وہ حزنیہ نہیں ہوتی، نشاتیہ ہوتی. تو اس آہنگ میں بھی ایک نشات ہے، یہ خاص بحر ہے کہ سلام علیک نبی مکرم، کہ اے جس کو بڑا بنایا گیا، اے وہ نبی جسے بڑا بنایا گیا، تجھ پر سلام ہو ہماری درخواست پر اللہ کی طرف سے. مکرم طرز آدم و نسل آدم. مکرم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی بڑائی کلی ہو، جزوی نہ ہو. مطلب جو اپنی شخصیت کے کچھ حصوں میں بڑا نہ ہو بلکہ اس کی پوری شخصیت بڑائی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو. تو یہ مفعول تام ہے کرامت سے. تو مکرم طرز، اے بڑائی کے خمیر سے گوندھے گئے مبارک وجود، تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ نہ اس بڑائی کو آدم پہنچے نہ ان کی نسل پہنچی. تو اب یہ بات پلین سی ہے، لیکن کہیں جس طرح لہک کے کہی گئی ہے وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو چکھا دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کا قلبی ذوق ودیت کر دیتے ہیں. یہ حسن اظہار ہے. تو اب اس میں دوسرے مصرے میں تخصیص نہیں ہے. ایک ہوتی ہے تخصیص اصلی اور دوسری ہوتی ہے تخصیص من وجہ، یا تخصیص حقیقی اور تخصیص اعتباری. تو تخصیص کا مطلب ہے پرٹیکولرائزیشن، کہ جو کہا جا رہا ہے اس کے کیریکٹرز وہی ہیں. تو یہ ہو گئی تخصیص تام، تخصیص اصلی، تخصیص وہ. اور ایک ہوتی ہے سمبولک پرٹیکولرائزیشن، کہ اس میں دو چیزوں کو بتا تو دیا گیا لیکن مراد سب چیزیں ہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مکرم ہیں آدم و نسل آدم سے، یعنی آپ مکرم ہیں تمام ان چیزوں سے جنہیں اللہ نے بنایا ہے، چاہے مادے سے بنایا ہو چاہے بغیر مادے کے بنایا ہو، آپ ان تمام موجودات سے افضل ہیں، بڑے. سلام علیک ذ آبائے الوی. وہ کیونکہ یہ سلام ہے نا، کوشش کریں گے کہ اس کو آج تمام کر لیں، کیونکہ سلام قسطوں میں نہیں کیا جاتا نا، منقبت قسطوں میں ہو سکتی ہے، سلام تو پورا کرنا ہے. تو اس کو کوشش کریں گے کہ سلام علیک ذ آبائے الوی بصورت مؤخر بمانی مقدم. تو اب یہ بھی مضمون عام سا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعتبار حقیقت اول الانبیاء ہیں یا اول الموجودات ہیں. اگر غیر صوفی پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو کہا جائے گا کہ اول الانبیاء ہیں، اور صوفیانہ تناظر سے دیکھا جائے تو کہا جائے گا اول الموجودات ہیں. تو کیونکہ صوفیہ جس حدیث سے استناد کر کے اول الموجودات ہونا مانتے ہیں، اس حدیث پہ محدثوں نے انکار کیا. تو لیکن بہرحال صوفی پرسپیکٹو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول الموجودات ہیں، اور غیر صوفی تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء ہیں. تو غرض دونوں طرح کی اولیت بڑائی کا ثبوت ہے،
تو اب فرما رہے ہیں کہ اب وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ فلسفیانہ اصطلاحیں، فلسفیانہ اپج، فلسفیانہ استعداد کا غیر فلسفیانہ استعداد، یہ جامی پہ ختم ہے. تو وہ اس کا ایک نمونہ یہاں سلامی میں آ گیا کہ سلام علیک، اے وہ ذات کریم جو آبائے علوی میں سے ہے، اس پر سلام پہنچے. اب یہاں جو دیکھنے میں آخر میں آئی ہے، حقیقت میں سب سے پہلے ہے. تو یہاں آبائے علوی پرانی فلکیات اور پرانی حیت کی اصطلاح ہے. آبائے علوی کا مطلب ہے کہ آسمانی، کیا کہتے ہیں، آبا یعنی آسمانی باپوں کی ایک آسمانی اجداد، آسمانی محرکات تخلیق. تو آبائے علوی یعنی پرانا تصور یہ تھا کہ مختلف افلاک کی تاثیر سے چیزیں خلق ہوتی ہیں اور خلق ہونے کے بعد ان کا نظام ہستی چلتا ہے. یہ پرانا ایک تصور تھا اور یہ فلسفیانہ تصور تھا. مطلب فیثاغورس اس کا سب سے بڑا اسپوکس مین تھا. تو افلاک کو مرد سے تشبیہ دیتے تھے، زمین کو عورت سے تشبیہ دیتے تھے. تو ان معنی میں وہ چار آبائے علوی ہیں، وہ کہ جن کی وجہ سے چیزیں خلق ہو رہی ہیں اور جن کی بدولت یہ کارخانہ تخلیق چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو چینی ین اور یانگ، سب سے بہتر بیان چینیوں کا ہے، ین اور یانگ. ین آسمانی اصول تخلیق، یانگ ارضی قبول تخلیق. ٹھیک ہے نا. تو عورت و مرد کی مثال ہے وہ اس میں. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ وجہ تخلیق اور محتمم تخلیق ہیں. تخلیق کا سبب بھی آپ ہیں اور تخلیق ہو جانے کے بعد چلنے والا آرڈر آف بینگ بھی آپ پر چل رہا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ سلام، آپ پر سلام ہو، آپ جو ایسے ہیں. اور بصورت مؤخر بمانی مقدم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلوق ہونے کی جہت سے بعد میں آئے، اپنے معمور ہونے کی حیثیت سے پہلے کے ہیں. یہ ایک اس کا مطلب. اور اس میں خوبصورتی کیا ہے؟ بصورت مؤخر بمعنی. اب ہم لوگ اردو والے نا ہم معنی کہتے ہیں، لیکن فارسی والے یا عربی والے اس کو معنی کہتے ہیں. تو بصورت مؤخر بمعنی مقدم، اس میں ایک خوبصورتی بھی. ایک خوبصورتی کیا مطلب، ایک علم بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے. یہ صورت کے معنی صورت سے پہلے کے ہوتے ہیں. صورت سے معنی مخصوص بھی ہوں لیکن ان کا وجود صورت کے وجود سے پہلے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ خوبصورتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورت بن کر آخر میں تشریف لائے، لیکن اپنے معنی میں ایکٹیو حالت میں پہلے سے ہیں. ایکٹیو حالت میں، کیونکہ آبائے علوی کا ہے نا، آبائے علوی ایکٹیو پرنسپل. سلام علیک ذی آغاز فطرت، سلام علیک ذی آغاز فطرت، تو فعل وجود تو ایجاد عالم. رسمی مضمون ہے لیکن اس میں اس کا بیان جو ہے نا، اس رسمی مضمون کو رسمی رہنے نہیں دیتا. اس کا بیان ایسا ہے کہ اصل میں رسمی مضامین ایک وقت آتا ہے کہ کلیشے بن جاتے ہیں، ان کی قدر گم ہو جاتی ہے. مطلب ان سے وہ وابستگی نہیں رہتی. کلیشے بن گیا، وہ حاضر ناظر ہیں، یہ چلتا رہا کلیشے بن گیا. اب حاضر ناظر کچھ بھی کہو کوئی اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو ایک کلیشے بن جائے. رسم میں یہ خرابی ہے
کہ یہ میکینیکل بن جاتی ہے اور ایک طرح سے بے تاثیر بن جاتی ہے، پھر بے تاثیر بن کر بے معنی بھی بن جاتی ہے۔ تو اس کی رسمیت کو توڑا ہے جامی نے۔ وہ یہ مطلب رسمی مضمون کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں۔ اب یہ آپ کسی ان پڑھ امتی سے بھی پوچھیں تو وہ کہے گا، اس کو سمجھ میں آنے والے لفظوں میں کہیں تو کہے گا ہاں، اور کسی بڑے سے بڑے عالم اور عارف سے بھی پوچھیں تو بات ایک ہی کہے گا کہ باعث تخلیق کائنات ہیں۔ اب یہ رسمی مضمون بن گیا، تو اس کو دیکھیے توڑ کہاں سے رہے ہیں؟ فلسفیانہ فورس سے، کہ سلام علیک ز آغاز فطرت، یہاں زے جو ہے وہ زائد ہے، از زائد ہے، کریں کہ اس پر سلام جو آغاز فطرت سے ہے یا خود آغاز فطرت ہے۔ اب اس پہ ابھی غور کرتے ہیں۔ ہم سے فخریہ محبت سکھاتے ہیں جو ہمارے تمام امراض کا علاج ہے۔ وہ ہم تاجرانہ محبت، عجیب گھگیاتی ہوئی محبت، عجیب نمائشی سی محبت کو سمجھتے ہیں محبت ہے، لیکن بڑوں سے محبت میں ایک تفاخر بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں ان سے محبت ہے، ان سے محبت کی توفیق۔ تو یہ جامی کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو فخریہ بنا دیتے ہیں کہ وہ محبت، احساس محبت اور احساس فخر دونوں ایک دوسرے میں گندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ مطلوب ہے۔ اس میں بس ایک لفظ ہے، ایک اصطلاح ہے فطرت۔ اس کو ہم سمجھ لیں تو شعر پورا ذہن کے لیے کھل جاتا ہے اور اپنی تاثیر کا سامان بھی پیدا کر دیتا ہے۔ فطرت کہتے ہیں اللہ کا منصوبہ تخلیق، جیسے ہی اس کے علم سے باہر آ کر فرسٹ ایکچولائزیشن اختیار کرتا ہے۔ یہ میں مجبوراً استعمال کر رہا ہوں کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا منصوبہ تخلیق علم الہیہ سے باہر ہو کر ایک وجود کے ایک دوسرے پن کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، تو وہ جو دوسرا پن ہے یا منصوبہ تخلیق کا علم سے باہر آ کر جو پہلا پڑاؤ ہے اس کو فطرت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات یہ آسان ہے نا، کہ جب تک منصوبہ تخلیق، منصوبہ برا لفظ ہے لیکن ہم اپنی سہولت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جب تک اسکیم آف کریشن جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اس وقت تک وہ ثبوت یا عین ہے، اس وقت تک وہاں غیریت کا گزر نہیں ہے۔ تو جیسے ہی وہ اسکیم آف کریشن اس کے علم سے اس کے ارادے میں آتی ہے، ارادے کی ماتحتی میں جاتی ہے، تو ارادے کے تحت آتے ہی اس اسکیم آف کریشن کا عنوان بن جاتا ہے فطرت۔ اب تو آسان ہے نا بالکل۔ تو فطرت جو ہے وہ اولین نقش وجود ہے جس کا شاہد اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر فطرت کے درجات ہیں کہ شاہد ہم آپ بھی ہیں اس فطرت کے، وہ بات کی باتیں یہ کہہ رہے ہیں کہ فطرت جب یعنی اللہ نے ارادہ تخلیق فرمایا تو اس ارادے کا پرائم اور پرنسپل ہدف اور کانٹینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب آپ سمجھیے کہ کہاں سے کہہ رہے ہیں، تو اسی مراد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اولین مراد ہیں۔ اب بہت آسان ہو گیا، فطرت کہنے سے مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اولین مراد ہیں،
اور اللہ نے اپنے ارادۂ تخلیق کو اپنی اولین مراد کی بنیاد پر عملی جامہ پہنایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے کہ کیا تو پہلے وجود تو ایجاد آدم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول الموجودات ہیں. پھر آغاز فطرت کہنے کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول الموجودات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماخذ الموجودات. اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کو دنیا کے دھندوں میں اتنا کھپا چکے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بڑے خیالات اور بڑے احساسات کا قحط پڑ چکا ہے. یہ کم بڑا بحران ہے. کوئی بڑا احساس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الا ماشاء اللہ موجود نہیں. کوئی بڑا خیال، کوئی بڑا پیشن، کوئی بڑا حال. تو ان لوگوں کو پڑھنا گویا اپنی وجودی رفعت میں اضافہ کرنے کی تدبیرات کرنا ہے. سلام علیک ذی اسماء حسنی، سلام علیک ذی اسماء حسنی، جمال تو آئی نئے اسم اعظم. یہ مطلب اگر مجھ سے کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہماری مقدرت اور بضاعت اور بس میں منقبت ہے اس کی آخری حد دکھا دو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری منقبت. ہمیں جتنے تک رسائی اور دسترس دی گئی ہے اس آخری بلندی کو دکھا دو تو میں یہ شعر پیش کر دوں گا. یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں جس اونچائی تک یہ شعر پہنچا ہے وہ ایک دل میں تسکین پیدا کر دیتا ہے کہ الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو پورا صرف کر دیا اپنے رسول علیہ السلام کی مدح میں. اس سے آگے کا سوچا نہیں جا سکتا. وہ یہ ہے کہ آپ پر سلام ہو. کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو اللہ کے ناموں میں سے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک اسم ناطق ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے میں اسماء حسنی کی تجلیات صرف ہوئی ہیں. یعنی اسماء حسنی کی تجلیات آپ کا مادہ خلق ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے محمد اسم جو ہے اس کا مادہ حمد ہے، اور انسان کے لیے حمد استعمال نہیں ہو سکتا ماں سوائے سے ایک نام کے، اور کبھی بھی استعمال نہیں ہو انسانیت. یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد ہے جس کی حمد کی گئی، تو یہ الحمدللہ رب العالمین ہم صرف اللہ کی ہے. تو اس میں بڑے وہ ہیں. بہت صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسماء الہیہ کی تجلیات سے تخلیق ہوئے ہیں، اور تیسرا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماء الہیہ کی دو انڈیکیشنز ہیں، ایک نزولی ایک عروجی. یعنی ایک انڈیکیشن جو نزولی ہے وہ آپ کی طرف ہے، عروجی جو ہے وہ ذات کی طرف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں لائے بغیر اللہ کے کسی اسم سے کوئی تعلق، نہ فہم نہ حال کسی صورت میں بھی نہیں پیدا ہو سکتا. وہ ناقص رہے گا. صحیح ہو سکتا ہے
کامل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کروائی گئی سارے نبیوں سے، تو کوئی وجہ ہوگی نا کہ نبیوں کی معرفت تو ناقص نعوذ باللہ نہ رہ جائے، اور بہت شدید لفظوں میں۔ تو یہ غرض تینوں معنی بیک وقت ملحوظ ہیں اس میں۔ اب نتیجہ کیا ہے کہ اسماء حسنہ کی تجلیات میں گندھا ہوا وجود کیا ہوگا؟ یعنی اسماء الہیہ، ایک اسم الہی کی تجلی سے وجود بنے گا تو وہ اس اسم کا مظہر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ میں جس اسم سے بنا ہوں گا، جو اسم میرا مربی ہوگا، میں مربی کہتے ہیں خالق اور تربیت کنندہ دونوں کو، تو وہ میں اس کا مظہر بنوں گا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اور ایجاد میں تمام اسماء الہیہ کار فرما ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا تمام اسماء الہیہ کے مظہر جامع ہیں۔ تو اب تمام اسماء الہیہ میں جو حیثیت اسم اعظم کو حاصل ہے، وہی مرتبہ اور درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مظاہر اسماء میں حاصل ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں جو اسم اعظم کے مظہر ہیں، کہ آپ مطلب جمال تو آئی نئے اسم اعظم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غیروں پر ظاہر ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور، جمال بمانی ظہور کامل ہے، جمال بمانی حسن جزوی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اسم اعظم کا مظہر ہے، جس کا مظہر نہ آپ سے پہلے کوئی ہوا نہ آپ کے بعد کوئی ہوگا، کیونکہ اسم اعظم اپنے مظہر میں بھی اپنی روح وحدت کا محافظ ہے۔ اسم اعظم اللہ کی نسبت سے بھی ایک ہی ہے، اور اپنے مظاہر میں بھی ایک ہی مظہر کو چنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس کی حقیقت بھی وحدت پر ہے، جس کا ظہور بھی اصول وحدت پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ اسم اعظم ہیں، یعنی مظہر اسم اعظم ہیں، جس طرح اسم اعظم میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اسی طرح اس مظہریت اسم اعظم میں بھی کوئی دوسرا شامل نہیں ہے۔ سلام علیک بملک رسالت، سلام علیک بملک رسالت، ترا خاتم المرسلین نقش خاتم۔ کیا جواب ہے، کیا کرافٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچے کہ ملک رسالت کے شہنشاہ آپ ہیں، ملک رسالت کے سلطان آپ ہیں، ملک رسالت کی بادشاہی آپ کو دی گئی ہے، اس رسالت کو آپ سے شروع کیا گیا اور آپ ہی پر ختم کیا گیا، صلی اللہ علیہ النبی الأمی۔ تو کہیں کہ آپ ملک کی رسالت کی سلطنت کے سلطان ہیں، سلطان واحد، شاہ وحید ہیں۔ تو آپ کی انگوٹھی کا نقش خاتم المرسلین ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے۔ یعنی خاتم کس کے پاس ہوتا ہے؟ جو بادشاہ ہو۔ مہر، خاتم وہ مہر ہوتی ہے جو انگوٹھی کی طرح پہنی جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المرسلینی کا نقش عطا ہوا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک رسالت پر بادشاہت مخفی نہ رہے، معطل نہ رہے۔
اب ایک بڑا احساساتی سا شعر آیا ہے، سلام علیک ز ابر نوالت، سلام علیک ز ابر نوالت، مرا کشت زار عمل سبز و خرم۔ کیا کہنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہ آپ کی فیاضی اور سخا کے بادل سے میری آرزوؤں اور تمناؤں کی کھیتی سرسبز و شاداب ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ ابھی اس کو کھولتے ہیں کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیالات اتنے بامعنی نہیں ہوتے جتنے میننگ فل احساسات ہوتے ہیں۔ باقی چیزوں کے بارے میں خیالات زیادہ بامعنی ہوتے ہیں ان سے پیدا ہونے والے احساسات کے مقابلے میں، لیکن یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں تصورات اور خیالات کا معنوی درجہ کمتر ہوتا ہے احساسات کی معنویت کے مقابلے میں۔ اب یہ بات کیوں ہے؟ مطلب یہ اصول کیوں ہے؟ یہ اصول ہے، مطلب اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ اس کی بہترین شرح میں ابن عربی کا قول پیش کیا جا سکتا ہے کہ الحق محسوس والخلق معقول، کہ حق محسوس ہے، خلق معقول ہے، یعنی خلق عقل میں آتی ہے۔ اس کے معنی نہیں بتا رہا، معنی اس کے بہت زیادہ ہیں اس قول کے، لیکن خلق ذہنی ہے اور حق حسی ہے۔ حق سے مناسبت کا حق وجود ادا کرتا ہے اور خلق سے مناسبت کا حق عقل ادا کرتی ہے۔ عقل وہاں نارسا ہے، احساس یہاں نارسا ہے۔ تو بس اس احساس کی گہرائی اگر میرے قلب کو ایک معنی خیز انداز میں چھو لیتی ہے تو میں اس شعر کا کو آتھر ہوں، کیونکہ یہ سب ہمارا تجربہ ہے۔ ملا جامی تو ہمارے ترجمان ہیں نا، ایسے ترجمان جن کو اس کا تجربہ ہم سے زیادہ ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تیری سخا کے بادل سے میری امیدوں، آرزوؤں، تمناؤں کی کھیتی سبز و خرم ہے۔ عمل کہتے ہیں اس تمنا کو جس سے محبت ہو اور جس کا پورا نہ ہونا ناگوار اور موجب کلفت ہو، اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور نوالت کہتے ہیں اس سخا کو جو سخی کے وفور سخاوت سے پیدا ہو، اس کے منصوبہ فیاضی سے نہیں۔ سخاوت دو طرح کی ہوتی ہے نا، کہ اتنا اس کو دینا ہے، ایک سخی ہوتا ہے جو ناپ تول کے فیاضی کرتا ہے، اور نوال جو ہے اس سخاوت کو کہتے ہیں جس میں نہ کوئی ناپ تول ہے، نہ کوئی تخصیص ہے، نہ کوئی تعطل ہے، اور وہ جذبہ سخاوت ہے۔ نوال جذبہ سخاوت کا اظہار ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابر سخا سے میری تمناؤں کی کھیتیاں ہری ہری۔ تو کوئی تمنا ایسی ہو سکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا ادراک اور احساس کرنے کے بعد پوری ہونے سے رہ جائے؟ تو اچھا، اس میں سبز و نوال کا جیسے مطلب بتائے، کیونکہ شاعری پڑھ رہے ہیں نا، شاعری میں
لفظ، اس کی صنعت، اس کی تہداری بہت فیصلہ کن ہوتی ہے. تو سبز و خرم کہا ہے یہاں، مرا کشت زار عمل سبز و خرم یعنی سرسبز و شاداب ہے. لیکن سبز کہتے ہیں کہ جو وہ تمانیت جو ظاہر ہو جائے، خرم کہتے ہیں وہ تمانیت جو مخفی ہو. باطنی تمانیت رکھنے والا خرم ہے، ظاہر ہو جانے والا اطمینان رکھنے والا سبز ہے. تو میری تمنائیں اپنے ظاہر و باطن میں سیراب ہیں اس بادل سے. ہزاراں تحیت سے حق باد فائز، فائز ذات کے ساتھ ہیں. ہزاراں تحیت سے حق باد فائز، بروح تو وہ آل و صاحب تو ہر دم. یہ ایک قطعہ ہے. تو تحیت چھوٹے کی تعریف ہے بڑے کے لیے. تحیت اس طرح تعریف کے معنی میں لیں تو تحیت تعریف کی وہ قسم ہے جس میں آپ سب سے چھوٹا سب سے بڑے کی تعریف کرے اور اس کو خوش کرنے والی کوئی بات کرے. ٹھیک ہے نا، یہ بتحیت کا یہ معنی. تو تحیت کہتے ہیں عاجزانہ خوش آمدانہ تعریف کو. تو ہزاراں تحیت، اچھا نہیں، تحیت کے ایک معنی ہیں لیکن یہ معنی جو ہم نے عرض کیے یہ ٹھیک ہیں. یہ جو دوسرا ٹکڑا عرض کیا یہ ٹھیک ہے اگر ہم کہیں کہ ہماری طرف سے تحیت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن ابھی مصرع دیکھا میں نے، ہزاراں تحیت سے حق باد فائز. اب یہاں پلین تعریف ہے، ایسی تعریف جو شاباش کے معنی میں ہو. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہزاروں مہربانیاں اور تعریفیں اور سراہنے کی ایک لمبی قطار لگی رہے. اللہ کی طرف سے ہمیشہ سراہے جاتے رہیں. ٹھیک ہے نا. فائز، فائز وہ فیض والا ہے نا، کہ فیضان ہوتا رہے، کہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ فیضان تحیت ہوتا رہے. بروح تو وہ آل و صاحب تو ہر دم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مبارک پر بلا تعطل بلا انقطاع ہوتا رہے. اور ہر دم کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا ہر دم ہے، ہمارا ہر دم نہیں ہے. یعنی ایسے تسلسل کے ساتھ ہوتا رہے جس میں وقفہ یا خاتمہ ممتنع الامکان ہو. بتخصیص آنا کے ہستند باتو، بتخصیص آنا کہ ہستند باتو. اب یہ یاد رہے کہ یہ مواجہ پہ پڑھا جا رہا ہے فی البدیع، جہاں پر شیخین کی مبارک قبریں بھی ہیں. کہ بتخصیص آنا کہ ہستند باتو، اور خاص طور پر ان لوگوں پر یہ تحیت اللہ کی طرف سے ہوتی رہے جو تیرے ساتھ ہیں. بیکجا ز جنسیت تام منظم، مطلب ہم لوگوں کے کیونکہ جذبات ہمارے خیالات کے تابع ہیں، تو اس وجہ سے فضائل شیخین کے بارے میں صوفی گونگا ہو گیا ہے. تو اب یہ صوفی اعظم کا کلام ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں پر جو آپ کے ساتھ ہیں ان پر خاص طور پر یہ تحیت پہنچتی رہے. اور وہ لوگ آپ کے ساتھ کس طرح ہیں وہ اس مصرعے میں بیکجا ز جنسیت تام منظم. اگر پہلا میں نے عرض کیا کہ نعت میں کوئی شعر مجھے ہائٹ آف ایکسپریشن اور ہائٹ آف پرسیپشن کا سنانا پڑے
تو وہ جو میں نے عرض کیا وہ ہے. اب یہاں مناقب شیخین کا منتہا اگر بتانا پڑے تو یہ شعر ہے کہ ان دونوں پر وہ تحیت فائز رہے، وہ فیضان تحیت مسلسل رہے حق تعالی کی جانب سے، جو آپ کے ساتھ ایک جگہ ہیں، اس انداز اور اس شان سے جیسے تین چیزیں جنسیت تام کے ساتھ ایک ہو گئی ہوں. ٹھیک ہے نا. اب اس کو یہ فلسفیانہ اصطلاح ہے، جنسیت تام، انضمام جنسیت. یہ جنس کہتے ہیں منطق میں 5 کلیات ہیں. کلیات کہتے ہیں ان اصول کو جن پر پورا کارخانہ وجود اپنی کلیت اور اپنی جزئیت کے ساتھ چل رہا ہے. یعنی کہ ہر موجود 5 مراحل رکھتا ہے، 5 نسبتیں رکھتا ہے لازمی. تو وہ 5 چیزیں کہلاتی ہیں عیسیٰ غوجی. عیسیٰ غوجی ایک اب خیر اس کی تفصیل نہیں جاتے تو خشک مضمون ہے. عیسیٰ غوجی پورفائری کی کتاب تھی، تو اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں 5 یونیورسلز بیان کیے تھے. یہی 5 کلیات خمس کہتے ہیں انہیں، کہ ہر شے موجود، ہر شے مخلوق وہ ان 5 نسبتوں کی حامل ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ اصول وجود خلق ہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 5 کیا ہیں؟ کسی کو یاد ہے 5 کلیات خمس کیا ہیں؟ آپ نہ بتائیے گا. مطلب یہ کلیات خمس میں ایک جنس ہے. اب جنس کی بھی قسمیں لیکن وہ ہم نہیں جا رہے. مطلب جنس ہے، جنس کے نیچے نوع ہے. ٹھیک ہے نا. نوع کے نیچے عرض عام ہے، عرض عام کے نیچے خاصہ ہے، خاصہ کے نیچے فرد ہے. ٹھیک ہے. 5 گن لیے نا، 5 ہو گئے. تو اب ان کی تفصیل میں نہیں جاتے. تو جنس جو ہے وہ مخلوق کثرت کے اصول پر وجود رکھنے والی موجودات کی اصل وحدت کو کہتے ہیں. یعنی جنس کے درجے میں پہنچ کر سب چیزیں واحد الاصل ہو جاتی ہیں. یعنی ہم فرد کی حیثیت سے 2 ہیں، ہم نوع کی حیثیت سے جانور اور انسان 2 ہیں، ہنسنے اور رونے کی جہت سے جو ہے ہم الگ الگ ہیں وغیرہ. تو ہمارے الگ ہونے کے تمام احوال اور سچویشنز ایک نقطے میں رفع ہو جاتی ہیں. اس نقطے کو کہتے ہیں جنس. اور کلیات کا وجود اسی لیے ہوا ہے کہ کثرت کو گرفت وحدت میں رکھنا. ٹھیک ہے نا. دائرہ وحدت، یہ ہر کلی ایک دائرہ وحدت ہے. تو خیر، تو جو وحدت اخری ہے مخلوقات کی وہ جنس ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ان 2 نے وجود کی اس حقیقت کو اپنے اندر سمو لیا ہے جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جنس تام اسے کہتے ہیں جس میں استثناء محال ہو. جنس کی 2 قسمیں کہ جنس کے افراد میں تعدد اعتباری باقی رہتا ہے، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہے کہ جہاں جنس کے افراد میں تعدد اعتباری بھی دور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ لوگ جنسیت تام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت وجودی کے منتہا پر پہنچ کر ایک ہو گئے. تو منظم تو سمجھتے ہیں نا، منظم انضمام یافتہ. انضمام 2 چیزوں میں ہوتا ہے فرق مراتب کے ساتھ. یہ ذہن میں رہے. تو جنسیت تام کے ساتھ منظم ہونے میں فرق مراتب برقرار ہیں. یہ بس ذہن میں رہے.
دو کیٹیگریز ہیں ایک ہونے کی، ادغام اور انضمام۔ ادغام میں نیچے درجے والا فنا ہو جاتا ہے یا اونچے درجے میں کھپ جاتا ہے اور اپنے تشخص کی ذہنی اور وجودی دونوں سطحوں سے دستبردار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور انضمام میں اس کے تشخص کی سطحیں برقرار رہتی ہیں اور جس سے وہ منظم ہوا ہے اس کے ساتھ فرق مراتب برقرار رہتا ہے، یعنی وحدت علمی حاصل ہو جاتی ہے، وحدت عملی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ یہ خیال ہے۔ اگر فیض نورت نہ بودے نمودے، اگر فیض نورت نہ بودے نمودے، یکے ملت کفر و اسلام باہم، کیا حد کرتی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا فیض میسر نہ آیا ہوتا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آمادہ فیضان نہ ہوتا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مایہ ہستی نہ ہوتا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور واحد مظہر حق کی حیثیت سے جلوہ گر نہ ہوتا، اب یہ سب سٹیجز ہیں، تو دکھائی دیتے، نمودے یہ ماضی وہ تمنائی ہے نا، نمودے کہ دکھائی دیتے، ظاہر ہوتے، یکے ملت کفر و اسلام باہم، تو کفر اور اسلام ایک دکھائی دیتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور فرقان ہے جس نے کفر اور اسلام کو الگ الگ رکھا، مرتبہ اصلیت میں بھی اور مرتبہ ظہور میں بھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو حق کا فرقانی اظہار نہ ہوتا۔ تو آپ سوچ لیں کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر کفر اور اسلام میں امتیاز کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے۔ فیض فائدہ رسانی کو کہتے ہیں، کسی کو فائدہ پہنچانا، اور اس فائدے میں اخلاقی پہلو غالب ہو تو اس کو کہتے ہیں۔ جیسے خیرات کو فیض نہیں کہتے، کسی کو کھانا کھلا دینے کو فیض نہیں کہتے، لیکن کسی کو نماز سکھا دینا، کسی کو اچھا بنا دینا، یہ فیض ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فیض کا مطلب ہے کہ ایک ایسا فائدہ پہنچایا گیا کہ جس نے میرے باطن کو بھی خوب سیراب رکھا اور میرے ظاہر کی ضروریات بھی پوری کی۔ تو ان معنوں میں ہے فیض کہ جو باطن و ظاہر دونوں کی پرورش کرے، ٹھیک ہے نا، فیض پرورش کے معنی میں۔ تو تیرے نور کا فیضان یہ ہے کہ حق اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ سامنے ہے اور باطل بھی، کفر بھی اپنے ظاہر و باطن سمیت دکھائی دیتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کفر کو اپنی پہچان پیدا کرنا محال ہو جاتا۔ ز سیہ تو شد فتح ابواب مغلق، ز سیہ تو شد فتح ابواب مغلق، ز نطق تو شد کشف اسرار مبہم۔ یہ آسان شعر ہے، لفظ مشکل ہیں، لفظ ذرا مشکل ہیں، لیکن کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور اس تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والی فطری معرفت ہر مسلمان کو حاصل ہے،
تو لہٰذا اس میں جو معنی بیان ہوئے ہیں وہ اس کی ہم تجربی اور اعتقادی توثیق کرتے ہیں. تو جو معنی میرے اندر پہلے سے موجود ہوں انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ آسان ہے. تو لیکن الفاظ ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہمارے اندر یہ موجود نہیں ہے. کئی لوگوں کے لیے مغلق پہلی مرتبہ سنا ہوا لفظ ہو سکتا ہے. تو لفظ ذرا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعی سے، کوشش سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کی طرف ہونے والی حرکت سے 100 تالے لگے ہوئے دروازے کھل گئے. مغلق دروازے کی صفت کے طور پر اس دروازے کو کہتے ہیں کہ جس کا بند رہنا ہی مقدر ہو، کھلنا ممنوع ہو. ٹھیک. اور دوسرا ہی کہ جس پہ دستک ہی نہ دی گئی ہو. دوسرا مطلب یہ. تو فرما رہے ہیں کہ جن دروازوں پر دستک ہی نہ دی گئی تھی، جن دروازوں کا بند ہونا مقدر کے طور پر تسلیم کر لیا گیا تھا، ان دروازوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رجوع الی الحق والی حرکت نے کھول دیا. تو یعنی اس کو اور آسان کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے قرب میں لے جانے والے راستوں کو کھول دیا. اور ز نطق تو شد کشف اسرار مبہم. نطق کسے کہتے ہیں؟ نطق تو عام لفظ ہے، ایک تو زبان ہو گیا. اور کسے کہتے ہیں؟ گویائی کو نطق کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور کسے کہتے ہیں؟ کہ بامانی لفظ کا ادراک و اظہار، اس کو نطق کہتے ہیں. معنی کا ادراک و اظہار، اس کو نطق کہتے ہیں. تو جیسے کہتے ہیں نا، ارسطو نے پہلی مرتبہ بتایا کہ انسان کا امتیاز یہ ہے کہ یہ حیوان ناطق ہے. ناطق کا مطلب صرف گویائی رکھنے والا تو نہیں ہو سکتا نا، وہ تو اور مخلوق کو بھی حاصل. تو نطق کہتے ہیں ادراک اور اظہار کے مجموعے کو. تو تیرے نطق سے، تیرے حقیقت سے چھلکتے ہوئے کلام کی بدولت چھپے ہوئے حقائق فاش ہو گئے، چھپی ہوئی حقیقتیں کھل گئیں. مبہم کا معنی وہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے، کنفیوزڈ. مبہم کا ایک وہ جس پہ پردے پڑے ہوئے ہوں ادراک کے نقص کی وجہ سے. نقص ادراک کی وجہ سے اگر آبجیکٹ پر پردے پڑے ہوں تو وہ مبہم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح نے وہ نقص ادراک دور کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نطق نے نقص ادراک ہمارا دور کر کے ہمیں کشف اسرار کی فضا میں پہنچا دیا. اور مبہم کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس کا مطلب طے نہ ہو پائے، جس میں الجھن ہو، الجھا ہوا. تو دونوں معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے کہ جس نے سب کو حیران کر رکھا تھا ان حقیقتوں نے بھی ظہور اختیار کیا، اور جو ہمارے نقص ادراک کی وجہ سے چھپی رہ گئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان ہو کر وہ ہم پر کھلی. تو بڑی رہنمائی کیا ہوتی ہے؟ ایک رہنمائی ہوتی ہے کہ صورت کا ابہام دور کر دینا، وہ آپ اور ہم سب کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. اور دوسری یا سائنسداں کرتے رہتے ہیں یا فلسفی وغیرہ کرتے رہتے ہیں. لیکن اصل رہنمائی یہ ہوتی ہے کہ حقیقت کا ابہام دور کر دینا.
معنی کا ابہام دور کرتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان معنوں میں وہ ہے کاشف اسرار مبہم، اور مبہم اسے کہتے ہیں، تیسری تعریف بتا رہا ہوں جو یہاں اس کام آئے گی۔ اسرار مبہم کہ جو تھوڑا ظاہر ہو زیادہ مخفی ہو۔ مبہم میں اظہار کی نفی نہیں ہے، تو وہ حقائق جو تھوڑے ظاہر اور زیادہ مخفی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ظاہر کر دیا، ان کے خفا کو ہمارے لیے کھول دیا۔ اب یہ استغاثہ ایسا ہے کہ توئی یا رسول اللہ آن بحر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، توئی یا رسول اللہ آن بحر رحمت کہ باشد محیط از عطائے تو یک نم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیرلل لے کے چل رہے ہیں۔ نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ذہن بھی شانت ہو جائے، فوکسڈ اور یکسو ہو کر، قلب بھی مطمئن ہو جائے، اور نفس بھی جو ہے وہ گندے نالوں سے پانی لینے سے رک کر چشمہ آب حیات سے سیراب ہونے کی حالت کو پالے۔ یہ اطمینان نفس۔ نفس میں مائنڈ اور ٹیمپرامنٹ، اور مائنڈ اینڈ ہارٹ دونوں جمع ہیں۔ تو آپ دیکھیں کس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے موجب اطمینان ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت نفس مطمئنہ کا پرنسپل کاز ہے۔ تو اب اس رعایت سے کیسے کلام کر رہے ہیں کہ عقل کو سرشار کرنے والے مضامین بھی باندھ رہے ہیں، اور دل کو تسکین پہنچانے والے احوال اور احساسات بھی فراہم ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ وہ مرحلہ ہے سیرابی قلب کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بحر رحمت ہیں، رحمت کا وہ دریا یا سمندر ہے کہ باشد محیط از عطائے تو یک نم، کہ سارے سمندر مل کر بھی آپ کے دریائے رحمت کی ایک بوند سے بھی کمتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا وہ سمندر ہیں کہ باقی اس کے علاوہ جو سمندر پائے جاتے ہیں وہ سب سمندر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحر رحمت کی ایک بوند سے بھی کمتر۔ یک نم بہت اچھا کہا ہے۔ نم کہتے ہیں کہ جس کا قطرہ ہونا بھی ثابت نہ ہو، بس گیلا ہونا، صرف گیلاہٹ۔ تو رحمت کے یہاں کیا معنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، یہاں رحمت کے کیا معنی ہے؟ بلا استحقاق دینا، یہ سادہ سے معنی ہے کہ جن کو کوئی حق نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنے کا، کچھ لینے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی دیتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہو گیا نا، تاکہ وہ بنیاد کی اینٹ ڈل جائے نا، پھر اسٹرکچر کھڑا ہو۔ حق پر موجود رہنے اور حق کا عارف بنانے کا جو سامان ہے یہ رحمت ہے۔ وجود اور شعور کو حق کی اساس پر متحد رکھنا یہ رحمت ہے۔ یہ رحمت کے ذرا سا بلند معنی، ٹھیک ہے نا، ان معنوں میں۔ جگر تشنگانیم از رہ رسیدہ، جگر تشنگانیم از رہ رسیدہ، ترحم علینا بماء ترحم، کہ ہم جگر تشنگاں ہیں۔ جگر تشنگاں کہتے ہیں
کہ شدید تھکے اور پیاسے، ٹھیک ہے نا، جو محنت اور مسافت کے بعد پیاس لگتی ہے اس کو کہتے ہیں تشنگی جگر، ٹھیک ہے نا۔ تو پیاس ہمارے جگر تک میں، ہماری رگ رگ میں سرایت کر گئی ہے، اور اے پیاس بجھانے والے تیری طرف ہم نے سفر بھی بہت لمبا کیا ہے۔ از رہ رسیدہ، ایک لمبا راستہ طے کر کے، اے ساقی چشمہ رحمت، اے بحر رحمت، ہم یہاں تک پہنچے ہیں، تو ہم پر رحم فرما، ہم پر مہربانی فرما، اور اپنے دریائے رحمت کے پانی سے ہمیں سیراب فرما۔ ٹھیک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرحوم ہونا دو پہلو رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت لینے کے دو جہتیں، دو پوزیشنز ہیں، ایک ہے بن مانگے مل جانا، اور ایک ہے مانگ کر لینا، ایک بلا کوشش کے حاصل کرنا، ایک جد و جہد سے طلب کرنا۔ تو جو مزہ مانگ کر لینے میں ہے وہ بلا مانگے ملنے میں نہیں ہے۔ آخری شعر ہے، یہ کبھی اللہ توفیق دینا روضہ مبارکہ پہ حاضری کی، تو یہ سلام اپنے ساتھ لکھ کے جائیں، وہاں پڑھیں، کہیں بھی کھڑے ہو کے، چاہے اپنے کمرے میں پڑھیں۔ اور خاص طور پر یہ شعر تو مجھے میرا تجربہ ہے کہ یہ شعر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان فیاضی کے کچھ انتہائی مخفی گوشوں کی سیر کروا دے گا، یعنی آپ اس شعر کو قبول ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ وہ یہ جگر تشنگانیم از رہ رسیدہ، ترحم علینا بماء ترحم، وہاں پڑھیے ترحم علیہ بماء ترحم۔ کشائی بتخلیص ما لب کے آمد، ترا فتح باب شفاعت مسلم۔ تو خاتمہ کلام میں اجمال غالب ہوتا ہے تفصیل پر، اور دوران کلام میں تفصیل غالب رہنی چاہیے اجمال پر۔ اس اصول کو کتنی خوبی سے نبھایا ہے کہ جس چیز پہ بات ختم کرو وہ سیلف ایویڈنٹ ہو اور وہ محتاج تشریح نہ ہو۔ تو دیکھیے اس پہ ختم کیا کہ کشائی بتخلیص ما لب کے آمد، کہ ہماری نجات کے لیے بھی اپنے لب مبارک کھولیے، ہماری نجات کے لیے کچھ ارشاد فرما دیجئے، میری نجات کے لیے کیا ہے تخلیص، نہیں ہماری تخلیص ما، ہماری نجات کے لیے کچھ ارشاد فرما دیجئے کہ آمد ترا فتح باب شفاعت مسلم، کیونکہ ہمیں تو اللہ نے یہ بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باب شفاعت قیامت کے دن کھولا جائے گا۔ تو آمد یہاں تنزیل کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، اور روزمرہ میں آمد کا مطلب ہے ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ آپ باب شفاعت صرف آپ کی دستک پر کھلے گا، تو آپ کی شفاعت پر ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا لازمی جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں شان ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے، آخرت میں شان شفاعت دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہادی کون ہوتا ہے؟ جو نتیجے کا ضامن ہو،
کریں کہ آپ کو ہی شفاعت کا منصب دیا جائے گا تو ہماری نجات، ہماری خلاصی، ہماری جہنم سے، مطلب ہمیں جہنم سے بری رکھنے کے لیے اپنے مبارک ہونٹ کھولیے، ہلائیے، یعنی ہمارے لیے یہیں سے دعا فرما دیجئے کہ یا اللہ اس کو بخش دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی جو شفاعت کا منصب اس دنیا میں معطل نہیں ہے، اظہار وہاں ہوگا۔ ہاں مثال، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہ آخری دعا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری شفاعت یہیں سے فرما دیجئے، تو بس ہم چھوٹ جائیں گے۔ یہاں سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شفاعت فرما دی تو گویا ہم ہدایت پر بھی آ جائیں گے۔ یہ اللہ سب نصیب فرمائے، یہ سب احوال نصیب فرمائے۔